ایک خاتون کی ان کے گھر ایک بلی آ کر دودھ میں منہ مار دیتی تھی یا پھر کبھی دودھ پی جاتی تھی۔ وہ اس بلی سے بہت تنگ تھی۔ وہ خاتون طاق لگا کر بلی کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ رات کو جو ہی بلی دودھ کے برتن کے پاس جانے لگی، خاتون نے بلی کو دم سے پکڑ کر گھما کر دیوار سے مارا۔ اس کی ایک دردناک چیخ نکلی اور وہ بلی وہیں مر گئی۔ اگلے دن وہ خاتون کسی کام سے گھر سے باہر گئی۔ سڑک پار کرتے ہوئے تانگے کا بم، جس لکڑی سے گھوڑا جویا جاتا ہے، بانسیں ہوتی نا، اس عورت کے سینے کے آر پار ہو گیا، پسلیوں کو توڑتا ہوا، اور وہ وہیں دم توڑ گئے۔ ایک گھرانے نے نیا گھر خریدا۔ اس گھر کے صحن میں گھنا جامن کا درخت تھا۔ پرندوں کے گھونسلے تھے۔ پرندے پھل بھی کھاتے تھے اور ان کی بیٹھیں بھی ہوتی تھی۔ انہوں نے درخت جڑ سے کٹوا دیا۔ صحن میں پتوں کا گند بھی ہوتا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ مالکن گھر سے بازار جا رہی تھی۔ عین سڑک پر ہارٹ فیل ہوا اور وہیں ختم ہو گئی۔ ایک شخص دیسی مرغیاں ذبح کر کے فروخت کرتا تھا۔ دیسی مرغیاں ذبح کر کے فروخت کرتا تھا۔ دکان سڑک کے کنارے تھی۔ دیسی مرغ اذان ضرور دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک مرغ ذرا زیادہ بڑا اور صحت مند تھا۔ وہ بار بار بانگ دیتا تھا۔ اور ایک بات بتا دوں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، جب کتا اور گدھا آواز نکالتا ہے وہ عذاب کو دیکھتا ہے، اور جب مرغ آواز نکالتا ہے وہ رحمت کو اترتا دیکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا، جو دعا مسجد میں داخل ہونے کی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، وہی دعا مرغ جب بانگ دے دن کے کسی وقت بھی، وہی دعا اس کے لیے بھی ہے۔ اللہم انی اسألک من، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل کا، عدل کا نہیں، بس عدل کا نہیں، تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، تیری عنایت اور عطا کا سوال کرتا ہوں، تیری شفقت اور بخشش کا سوال کرتا ہوں، تیرے رحم اور کرم کا سوال کرتا ہوں، عدل کا نہیں۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔ اور ایک روایت یہاں تک ہے، مفہوم ہے، وہ لمحے جن لمحوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں ایک لمحہ وہ بھی ہے جب مرغ بانگ دیتا ہے۔ اور میں جس نے دعائیں قبول کرانی ہوں، جب مرغ بانگ دے اس وقت دعائیں مانگے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو کہا کہ ایک مرغ بار بار بانگ دیتا تھا۔ دکاندار پنجرے کا تالا کھول کر وہی تالا اس مرغ کے سر پر مارتا، جس سے مرغ چکرا کر گر پڑتا، کچھ دیر بانگ نہ دیتا۔ یہ عمل دن میں کئی بار دہرایا جاتا۔ ایک دن وہی دکاندار ایک مرغی ذبح کرنے لگا۔ اچانک وہ مرغی ہاتھ سے نکلی، سڑک پر بھاگی۔ دکاندار مرغی پکڑنے سڑک پر پہنچا۔ ٹرک آیا، دکاندار سڑک کے نیچے آیا، وہیں دم توڑ گیا۔ اگلا واقعہ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ایک نیم سرکاری محکمے میں ایک آفیسر دوسرے شہر سے تبدیل ہو کر ہمارے شہر میں آیا۔ جس جگہ اس کا دفتر تھا وہاں بے شمار درخت، پرندے، گھونسلے جو موجود تھے، اور انہوں نے تنے میں قدرتی سوراخ بنا رکھا تھا، اس میں گلہریوں کے بچے دیے ہوئے تھے۔ طوطوں نے بھی انہی کھو میں اپنے گھونسلے بنائے ہوئے تھے۔ اس شخص نے اپنے کچھ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر درخت کاٹ کر بیچنے کا فیصلہ کیا۔ گرمی کا موسم تھا، جانور پرندوں کے انڈے بچوں کا دور تھا۔ انہوں نے وہ درخت ایک ایک کر کے کاٹنے شروع کر دیے اور کچھ ہی دنوں میں سارے درخت صاف کر دیے۔ جب بھی کوئی درخت گرایا جاتا، اس میں موجود پرندے جن کا اس درخت میں گھونسلہ تھا، گرے ہوئے درخت کے اوپر مسلسل چکر کاٹتے اور اپنی بولی میں شور مچاتے۔ آخر تمام درخت گرا دیے گئے۔ راتوں رات درخت غائب ہو گئے۔ یہ درخت بیچ کر جو پیسوں کا حصہ اس افسر کے حصے میں آیا، وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر سیر میں گیا۔
अपनी गाड़ी में दूसरे शहर। जब वो मोटरवे पर पहुंचे तो ऐन सड़क पर गाड़ी में उस शख्स की तबीयत खराब हुई। बीवी बच्चों ने मोटरवे पुलिस को फोन किया, लेकिन मदद पहुंचने से पहले उसका हार्ट फेल और वो दुनिया छोड़कर चला गया। उसके बच्चे बेयारो मददगार अपने रिश्तेदारों की मदद के लिए फोन करते रहे। एक खातून के घर में एक बिल्ली का आना जाना था। वो खातून उसकी अच्छी खासी खिदमत करती थी, यानी उसके खाने पीने का ख्याल रखती थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। रमजान की 27वीं रात थी। वो खातून रात को इबादत के लिए जल्दी जल्दी काम समेटकर वुजू बनाकर इबादत के लिए तैयार हुई। वो बिल्ली आ गई। उसके आने का रास्ता सहन में सीढ़ियों के जरिए था। उस खातून ने कहा, पहले मैं बिल्ली से फारिग हो जाऊं, नमाज शुरू कर ली तो ये भूखी रह जाएगी। उन्होंने सीढ़ियों में रखी प्लेट में बिल्ली के लिए गोश्त के टुकड़े, प्याली में दूध डाल दिया। वह अच्छी तरह पेट भरे। खातून खाना डालकर मुड़ी ही थी, एकदम खड़े खड़े गनूदगी सी हुई। आसमान से अपने ऊपर नूर बरसता नजर आया और चंद लम्हों की ये कैफियत उसके बाद खत्म हुई और वो खातून नूर में नहा गई। मेरे एक साथी, हमारे जो अपकरी रिसाला छपता है, इसके लिए कागज जो है वो बड़ी बड़ी रीलें होती हैं, उसको क्रेन उठाती है और वो बड़े बड़े आरों में कटता है। कागज के बड़े बड़े रोल होते हैं और बड़े बड़े आरों में कटता है। वो खड़ा था, कटवा रहा था। आरा उसके अंदर जो होती है वो क्या, ब्लेड, वो टूटा और सीधा इसके सर पे आया। ये ऐसे हटा, थोड़ा सा पांव पे निशान लगा के चला गया। थोड़ा सा ऐसे निशान लगा के चला गया। वो तो काट देता है बंदे को, जितनी तेजी से वो ब्लेड आता है तलवार की तरह। मेरे पास आया और कहा, मैंने तो बिल्लियों का लंगर लाता है, बिल्लियां तेरे लिए दुआ करती हैं। बेजुबानों की दुआ, बेजुबानों की दुआ तुझे बचा गए। आप सिर्फ सोचते ही मालदार हो जाएंगे, सोचते ही खुशहाल हो जाएंगे। इस दुआ के मफहूम और इस दुआ की तह तक जब पहुंचेंगे ना। मैं सफा मरवा कर रहा था, हज था, मेरा पहला हज था। 2-3 हज किए हैं मैंने। तो मैं सफा मरवा कर रहा था तो एक दुर्वेश मेरे साथ थे। मैंने उनसे पूछा, एक मुकद्दस अमल है, हालत एहराम में है, हज में है, औलाद के लिए क्या किया जाए? तो मुझसे कहने लगे, जितनी कोशिश उससे 100 गुना दुआ, बहुत ज्यादा कोशिश की जाए। उनके अखलाक, उनके मिजाज, उनके दिन रात पे नजर रखी जाए कि उससे 100 गुना दुआ की जाए। और उससे 100 गुना दुआ कि अल्लाह, बस मैंने अपनी मेहनत कर दी, मैं भी मखलूक, मेरी तरफ देख रहे नहीं देख रहे, बारिश हो रही है, ख्याल करना नूर की, रहमत की, बरकत की। कहीं बर्तन अगर उल्टा हुआ तो बारिश का कतरा नहीं जाएगा। या अल्लाह, मैं भी मखलूक, मेरी औलाद भी मखलूक, पे उस पे मेहनत की, वो भी मखलूक, तो खालिक है। तू चाहेगा तो इनके अखलाक, इनका रिस्क, इनकी इज्जत, इनकी तवंगरी, इनके लिए बरकत और रहमत के फैसले हों। जितनी मेहनत करें उससे कितने गुना? 100 गुना दुआ करें, 100 गुना दुआ करें। जितनी मेहनत करें उससे 100 गुना दुआ करें। और एक दुआ मैं अक्सर बताता हूँ और उसके बहुत नताइज हैं। रब्बे जालनी के बाद रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। इस दुआ को याद करें, मेरी दरख्वास्त है, मेरा मशवरा है, इस दुआ को याद करें। इस दुआ के मफहूम और इस दुआ की तह तक जब पहुंचेंगे ना, आप सिर्फ सोचते ही मालदार हो जाएंगे, सोचते ही खुशहाल हो जाएंगे और सोचते ही आपके अंदर एक फरहत और राहत होगी, फरहत और राहत। इंसान जब आगे चलता है फिर उससे औलाद का फिक्र होता है और औलाद का फिक्र भी होता है और औलाद से तवक्कुआत भी हो। मेरा तजर्बा है, बड़ों का तजर्बा है, सुनिएगा, मोती बता रहा हूं। जो बंदा ये दुआ पढ़ता रहेगा, अल्लाह उसकी नस्लों में बेऔलादी नहीं देगा। एक दूसरा, अल्लाह उसकी नस्लों में अंधे, लूले, चुंधे, अपाहज, माजूर बच्चे पैदा नहीं होंगे।
جو یہ دعا اور اس دعا کا اہتمام کرے اللہ پاک اس کو ہمیشہ صحت مند زندگی اور صحت مند اولاد عطا فرمائے گا، جو اس اولاد پہ اس دعا کا اہتمام کرے گا، کیونکہ اس دعا میں ہے ذریت ہے، اور ذریت سے مراد نسل 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 نسل، یاد رکھیے گا۔ اس دعا کے اندر امامت ہے، وجعلنا للمتقین اماما، اور امام کہتے ہیں باس کو، چیف کو، بڑے کو، ہیڈ کو، پورے ملک کے بڑے کو، پورے قبیلے کے بڑے کو، سردار کو، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے دار کو، اعلیٰ سے اعلیٰ صاحب مقام کو۔ آپ اس دعا کی صرف تہ تک پہنچیں گے، اس کو پڑھ کے اس کے مفہوم پہ دیکھیں گے نا، آپ کا دل وہی خوش ہو جائے گا اور دل کے اندر ایک اطمینان ہوگا۔ پھر نماز واحد چیز ہے جس کے اندر پڑھی جانے والی دعائیں قبول ہیں۔ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو نماز کے اندر جو پڑھی جائے گی اس کی کیا طاقت ہوگی، اس کی کیا قوت ہوگی؟ جو نماز کے اندر پڑھی جا رہی ہے اس کا مقام کیا ہوگا جو نماز کے اندر پڑھی جا رہی ہے، نماز کے اندر پڑھی جا رہی ہے۔ پھر اس دعا کے اندر بے اولادی کا علاج ہے، جن کی اولاد نہیں ہے اگر وہ مستقل پڑھتے رہیں تو اولاد دے گا تو اللہ پھر انہیں امام بنائے گا، اولاد دے گا تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، کیا خیال ہے؟ اولاد ہوگی تو ذریت یعنی نسلیں آگے بڑھیں گی۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن کی گہرائیاں اور جن کی بہت زیادہ گہرائیاں ہمیں اور ہماری نسلوں کو مالا مال کرتی ہیں، ہمیں اور ہماری نسلوں کو مطمئن کرتی ہیں، ہمیں اور ہماری نسلوں کو بہت عروج تک لے جاتی ہیں۔